ناظرین اس وقت کالز بہت ہیں، آپ کی دلچسپی کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ شبے کے ازالے کے سلسلے میں حضرت سے ہم بڑا ایک اہم سوال کرنے والے ہیں جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا. تو اس سوال کا ہم آغاز کرتے ہیں. حضرت ماشاءاللہ آپ نے شبے کے ازالے کے تحت بہت سے شک و شبہات آپ دور فرما رہے ہیں، اور آپ جس طرح سے اوپن مائنڈنس کے ساتھ اور حکمتوں کے ساتھ بتاتے ہیں تو واقعی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو آج کا سوال بڑا عجیب ہے، کسی نے ایک عجیب و غریب سوال آیا. کہتے ہیں کہ یہ ہندو اور ایتھیس قسم کے لوگ جو ہے نا، یہ ان کا یہ سوال ہے کہ آپ نے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سپریم پاور ہے، سب کچھ ہی کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ کیا چوری بھی کر سکتا ہے؟ تو نعوذ باللہ اللہ کی طرف ایسی بری صفات ڈالتے ہیں. اب بندہ کیا کہ نہیں کر سکتا تو وہ کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ تو پھر کیسے پورا کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے تو قرآن پہ اعتراض، اور کہیں کہ کر سکتا ہے تو کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ ہی. تو ایسے نیگیٹو سوال اللہ کی طرف پرپوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بڑا مزید کا خیز سوال ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ دماغ کی اختراع پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، جو دل میں آئے کرے. اور بات وہی ہے کہ انسان کا دل ٹیڑھا ہو تو سب کچھ ٹیڑھا نظر آتا ہے. یہ چشمے کی بات ہے کہ چشمہ کس رنگ کا پہنا ہے. اگر محبت کا چشمہ پہنا ہے تو ہر چیز صحیح نظر آتی ہے، عداوت کا چشمہ پہنا ہے تو ہر چیز جو ہے ٹیڑھی نظر آتی ہے. اسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے نا کہ جس رنگ کا چشمہ پہنو گے چیزیں ویسے رنگ کی نظر آئیں گی. اگر ہرے رنگ کا چشمہ پہنو گے ہر چیز ہری نظر آئے گی، سرخ رنگ کا چشمہ پہنو گے ہر چیز سرخ نظر آئے گی، براؤن پہنو گے براؤن نظر آئے گی. بات وہی ہے، وائٹ چشمہ پہنو گے تو آپ کو ہر چیز اپنے اصل رنگ میں نظر آئے گی. تو بات وہی ہے کہ اس طرح کے دشمنان اسلام جو ہے انہوں نے چشمہ اصل میں وہ عداوت کا پہن رکھا ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اگر چشمہ محبت کا پہنا ہو تو ہر چیز سیدھی نظر آئے، محبت کا چشمہ نہیں پہنا تو ان کو سیدھی بھی الٹی نظر آتی ہے. حقیقت یہ ہے. تو ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اور اس پر انہوں نے یہ نیگیٹو نکال لیا کہ اللہ چوری پر بھی قادر ہے. تو وہ اصل میں یہ سوال جو ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی نے کیا تھا. یہ وہی اصل میں اس قسم کے بعض شبہات چلے آ رہے ہیں. تو پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی جو ہے یہ فرقہ آریہ سماج جو ہے ہندوؤں کا، اس کا بانی ہے. تو یہ بدبخت جو ہے نا اس نے اسلام کے خلاف یہ عقلی شبہات بڑے پیدا کیے اس وقت. اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے. اس نے یہ سوال کیا، اس نے حضرت سے یہ سوال کیا تھا اور کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا مطلب اللہ چوری پر بھی قادر ہے. چوری کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ، یہ پوچھا. اب اگر حضرت کہتے کر سکتا تو لوگ کہ یار یہ کیا بات کیا آپ نے، اللہ چوری کرے گا. اور اگر کہتا نہیں کر سکتا تو کہتے پھر قرآن غلط ہے. یہی ہم کہتے یہ قرآن غلط ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، خود ہی بنا رکھی ہے. یہ اس کا اعتراض اس نے کیا. اور یہ اس قسم کے شبہات چلے آ رہے ہیں کہ جو آج معاشرے کے اندر گھومتے ہیں. تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو چوری کہتے کس کو، چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے. چوری کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ غیر کا مال، یعنی کسی غیر کا مال جو اس کی ملکیت میں ہے، غیر کا مال خفیہ طریقے سے وہاں سے ہتھیا لینا، اس کو چوری بولتے ہیں. جس میں اس کا اذن اور مشیت داخل نہیں ہے، اس کو چوری کہتے ہیں. کیونکہ ڈاکہ تو یہ ہے کہ غیر کا مملوک مال جو ہے وہ آپ زبردستی اس سے ہتھیا لیں، یہ ڈاکہ ہے. اور چوری سے کہتے ہیں کہ غیر کا جو ہے وہ مملوک مال خفیہ طریقے سے آپ بغیر اس کے اذن کے حاصل کر لیں، اس کو کہتے ہیں چوری. اس چوری کی ڈیفینیشن کی حقیقت میں یہ بات شامل ہے کہ غیر کا مال، یعنی وہ مالک غیر کوئی ہو اس کا، پھر وہ اس سے چوری کرے. تو حضرت نے فرمایا پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ وہ مال جو چوری جس کی تہمت لگانا چاہتے ہو وہ مال اللہ کا نہیں ہے، اللہ کی غیر کا ہے. اللہ کا کوئی غیر اس کا مالک ہوگا تبھی اللہ چوری کرے گا نا. تو یہ تو سارے ہی اللہ کا ہے. اپنے مال میں سے اگر کوئی کچھ لے لے وہ چوری کا کہلاتی ہے. تو اللہ اگر کوئی مال لے گا بھی کسی سے تو اپنے مال میں سے لے گا، کیونکہ سارا اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، قرآن نے کہا اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. تو اگر اللہ کسی کا مال لے گا تو کسی کا کہاں ہے، وہ اللہ کا ہی ہے.
ٹھیک ہے نا. صحیح بات ہے. تو غیر کا مال لو. تو چوری کہتے ہیں کسی کے مال میں سے لینا. تو آپ پہلے کسی کا مال ثابت کریں, اللہ اس کا مالک نہ ہو, وہ مالک ہو, پھر آپ چوری کا اعتراض کریں. جب آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ چوری کی تہمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہی محال ہے, کیونکہ اللہ کے غیر کا مال نہیں, سارا ہے ہی اللہ کا, اور اپنے مال میں سے اگر کوئی لے تو اس کو کوئی چوری نہیں بولتے. تو یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. حقیقت ہے بالکل. تو کیونکہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ واقعی چوری کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ مال کسی اور کا ہونا چاہیے. مال کو ہونا کسی اور کو ہونا چاہیے. تو کوئی مال اس کو اللہ کے علاوہ اللہ کی ہے سارا, بلکہ اللہ نے ہمیں دے رکھا کہ آپ استعمال کر لو بھائی. اللہ نے ہمیں دے رکھا یا چلو یہ تمہارا مجازی مالک بنا دیا ایک نام کے طور پہ کہ آپ کا ہے, ورنہ ہے تو اصل اللہ کا. جیسے ایک بینک ہے, بینک میں جو لاکھوں ملین جو پڑا کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے. وہ تو بینک کا تو کچھ بھی نہیں. اب میں جاتا ہوں, چیک لکھا میں نے, میں کہا جی $10,000 دے دو, تو میں اپنے مال میں سے لے کے آ رہا ہوں, میرا مال ہے. بینک کا کوئی احسان نہیں ہے, بینک بلکہ آپ کا شکریہ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ سارا مال جو ہے نا ہمارا اپنا ہے, تو اس میں سے ہم لے لیتے ہیں. اب کیشیئر کیش کر کے آپ کو دے, اب کیشیئر یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے آپ کو $10,000 دیے. بس تو نے کیا دیے؟ میرے اپنے بھائی, میں نے آپ کو دیے, بلکہ آپ اسے کام چلا رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں کام چلانے کے لیے ہمیں دے رکھا ہے یہ سب کچھ, ورنہ خود اللہ مالک ہے. تو لہٰذا چوری کی ڈیفینیشن اللہ پہ صادق آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ کے غیر کا کوئی مال ہی نہیں. بہت زبردست.